دو لکڑیاں دو کانے مرزا مویا ہیں نعرے نعرے پہلی وہی جو آئی اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو اللہ دی قسم ہے بھائی محمد یار صاحب کہندا آئی لو یو دوسری اللہ دی قسم ہے مرزے نے خود لکھی آجے میں دی کتاب چو بخاما دوسری وہی آئی اللہ نے مجھے کہا آئی مس یو کیوں جی اب بال انگریزی پڑھ دینے بلکہ آج کل تے آئی مس یو تے آئی لو یو کیوں بہت مشہور جی پھر وہ تو دور ناصر مدنی دا وجہ مشہور کے انہاں بچیاں نو پتہ ہے اور یہو جیاں گلاں تے اج کل ممبراں تے آ گئیاں نے نا کہندا میں نے گمان کیا میں عورت ہوں اور اللہ مرد ہے پھر وہ مرد اس عورت پہ غالب آ گیا وہ مرد اس عورت پہ غالب آ گیا اور پھر اسے حمل ہوا یعنی مجھے حمل ہوا اور پھر اپنے میں سے میں آپ ہی پیدا ہوا لہٰذا میں اللہ کا بیٹا لگا میں اللہ کا بیٹا حضرات مرزا قادیانی قذاب جدے منن والے پاکستان دے اندر بڑے بڑے بیوروکریٹس بڑے بڑے جناب جماعتی سیاسی جماعتاں دے بڑے بڑے نامور لوگ مرزا قادیانی نے کہا میرے اوپر جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی اللہ دی قسم لکھیا مرزے نے کہنے کے بار بال کھیڈن رہے نے انہاں بچیاں نو یہ گلاں کدی یاد ہو جان نا تے مرزائیت دی پت رولن واسطے ہی کافی ساڈے وڈے آندے نے اسی نکیاں نکیاں ہوندے گلیاں چ دوڑدے پھرنا تے نالے جناب نعرے لاونے دو لکڑیاں دو کانے مرزا مویا ہیں نعرے نعرے انہاں بچیاں نے بچپن تو لے کے عقیدہ ختم نبوت راسے کیتا انہاں نو عربی دیاں عبارتاں تے قرآن دیاں آیتاں یاد نہیں ہونیاں انہاں نو مرزے نو کھچ کرن واسطے مرزے نو رسوا تے ذلیل کرن واسطے او دے اپنے لکھے الفاظ انہاں بچیاں نو یاد کراؤ تاکہ انہوں ذلیل کرن اور کہن ایڈا بے وقوف ایڈا گھٹیا ایڈا احمق کہندا جو فرشتہ میرے اوپر او بچے ادھر گل سنو میرے اوپر جو وحی لے کے آیا اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی اور جو پہلی وحی میرے اوپر آئی میں قربان جاواں ادھر گل سنو میرے محبوب نبی تے جڑی پہلی وحی آئی نا اقرا بسم ربک الذی خلق لیکن مرزا قذاب کہندا میرے اوپر پہلی وحی جو آئی اللہ نے مجھے کہا آئی لو یو اللہ دی قسم ہے بھائی محمد یار صاحب کہندا آئی لو یو دوسری اللہ دی قسم مرزے نے خود لکھی آجے میں دی کتاب چو بخاما دوسری وہی آئی اللہ نے مجھے کہا آئی مس یو کیوں جی اب بال انگریزی پڑھ دینے بلکہ آج کل تے آئی مس یو تے آئی لو یو کیوں بہت مشہور جی پھر وہ تو دور ناصر مدنی دا وجہ مشہور کے انہاں بچیاں نو پتہ ہے اور یہو جیاں گلاں تے اج کل ممبراں تے آ گئیاں نے نا میرا عرض کرنا مقصد مرزا قادیانی وہی لکھ رہا ہے اللہ نے مجھے کہا یہ الفاظ عرش والے رب کے ایک دفعہ اللہ مجھے کہنے لگے اسمع ابنی او میرا پتر مرزا قادیانی میری گل سن اللہ مینوں کہنے لگا مرزا میرا پتر میری گل سن اسمع ابنی اے مرزے نے خود لکھیا اللہ نے مینوں کی کیا اپنا اللہ نے مینوں اپنا بیٹا کیا اور کہنے لگا 2 سال تک میں حالت مریمیت میں رہا یعنی 2 سال تک میں بی بی مریم بن کے رہا پھر مینوں عمل ہو گیا اپنے وچوں میں آپ بھی پیدا ہویا جڑا مریم دا بچہ عیسیٰ سی نا جی مریم دا بیٹا نبی عیسیٰ اور جس عیسیٰ نے دوبارہ دنیا میں آنا سی وہ پہلا عیسیٰ دے کہیدا فوت ہو گیا جبکہ مسلمانوں دا عقیدہ کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نو موت اجے تک نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام نو بر رفعہ اللہ علیہ اللہ نے اپنی طرف زندہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام نو قتل نہیں کیتا گیا یہودیاں نے دعویٰ کیتا نا عیسیٰ نو قتل کیتا ہے اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ نہ اس کو قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا بل رفعہ اللہ ایک قرآن ہے بل رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ نو اپنی طرف اٹھا لیا مرزا قادیانی کہندا ہے وہ عیسیٰ تو نعوذ باللہ مر چکا ہے اس کو موت آ چکی ہے اور جس عیسیٰ نے قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آنا تھا وہ میں ہوں وہ عیسیٰ میری صورت میں آ چکا اور کیسے آیا میں 2 سال تک بی بی مریم بن کے رہا اور مجھے حمل ہوا میں اپنے پیٹ میں سے آپ خود ہی پیدا ہوا لہٰذا میں عیسیٰ ابن مریم
اور ایک بار کہنے لگا میں گل اس تو سنا رہا تو اتنی سخت نفرت ہو جائے اور انہاں بچیاں دے ذہناں چ گل بہ جائے اساں جوان ہونا ہے تے وڈیاں ہونا ہے اساں اس مکار تے اس مردود تے انشاءاللہ لعنت پاؤندیاں رہنیاں تے پاؤندیاں رہنا ہے اور یہ مقابلہ کردیاں رہنا ہے یہ منن والیاں دا رد کردیاں رہنا ہے کہو انشاءاللہ کہنے لگا ایک دن میں بیٹھا سا تے میں بیٹھیاں گمان کیتا کہ میں عورت ہاں میں کی ہاں ایک لفظ دا ذمہ دار اگر مرزے دیا کتاباں چوں نام وکھاواں فیروز وٹواں دی مین سڑک تے جو چور دی صدا ہو میری صدا حضرات مرزے نے خود لکھا میں نے گمان کیا کہ میں عورت ہوں اور اللہ مرد ہے میں عورت ہوں مولانا ثناء اللہ صاحب یہ تاریخ بن جائے اور یہ فضاواں تے ہواواں گواہ بن جان ایتھے کملی والے دی عزت دا کوئی پہرے دار آیا سی تے انہیں لوگاں دے دلاں دے دروازے کھڑکا کے اے پیغام دیتا سی اینو سمیٹ لینا دلاں چ بٹھانا حضرات وہ بدبخت اور مکار وہ کذاب تے دجال اور میں پہلو کیا سی سب تو بڑی گندگی تے غلاظت اندازہ کرے ہو اللہ دے بارے یہ جسارت کسی یہودی تے عیسائی نو نہ ہوئی جڑی مرزے قادیانی نے گستاخی اور توہین دی جسارت کی تھی کہندہ میں نے گمان کیا میں عورت ہوں اور اللہ مرد ہے پھر وہ مرد اس عورت پہ غالب آ گیا وہ مرد اس عورت پہ غالب آ گیا اور پھر اسے حمل ہوا یعنی مجھے حمل ہوا اور پھر اپنے میں سے میں آپ ہی پیدا ہوا لہٰذا میں اللہ کا بیٹا لگا میں اللہ کا بیٹا حضرات مرزا قادیانی قذاب جدے منن والے پاکستان دے اندر بڑے بڑے بیوروکریٹس بڑے بڑے جناب جماعتی سیاسی جماعتاں دے بڑے بڑے نامور لوگ اسی ملک دے امن دے دائیاں امن دے محافظاں اسی سرے عام انہاں لوگاں دے نام نہیں لیندے پاکستان دے اندر بڑیاں بڑیاں کاروباری کمپنیاں اور میں انفرادی جو کہ نہیں لے رہا لیکن شیزان ایک کمپنی شیزان او دی بوتل او دی مصنوعات ساریاں دیاں ساریاں او دی کمائی دا کئی فیصد حصہ مرزائیت دی تبلیغ واسطے صرف ہوندا ہے شیزان انہاں دی کمپنی اور کئی انہاں دے برانڈ اور کئی انہاں دی کمپنیاں اور بڑے بڑے نامور جناب بڑیاں بڑیاں وزارتاں بڑے بڑے اہم عہدیاں تے رہن والے حضرات قادیانی ملک پاکستان دے بڑے بڑے تاجر کروڑاں ارباں خرباں پتی لیکن بدماشی دا عالم ہے کہ ایک بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں ایک بھی قادیانی حکومت پاکستان کو انکم ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس نہیں دیندے قادیانی ٹیکس نہیں دیندے حضرات انہوں نے کیا سانو تھریٹس نے دھمکیاں نے ساڈیاں زمیناں جائیداداں خطرے دے اندر نے اور سانو جناب قتل دیاں مارن دیاں دھمکیاں دتیاں جا رہی نے ساڈے معاملات خطرے دے اندر نے ایک قانون دی آڑ لے کے انہوں نے ٹیکس معاف نے قادیانی کروڑا ارباں پتی ہوئے حضرات تو ٹیکس نہیں دے رہا ملک پاکستان دے اندر جنہ دی بدماشی دن با دن پھیل دی جا رہی ہے اسی کہنے ہیں مولویاں دا مسئلہ ہے مولوی جانن جماعتاں جانن ساڈی روزی روٹی دکانداری محنت مزدوری کام کار ہے یہ پورا ہونا چاہیے نہیں مسلمان جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری نہ سمجھے ساڈیاں نسلیں اس عقیدے تو محروم ہو جان گیاں آؤ اپنے آپ نو اپنی نسلاں نو انہاں دے عقیدیاں نو بچاؤ اور کملی والے دی ختم نبوت دے قرآن دے حدیث دے محافظ چوکیدار بنا کے انہاں نو تیار کرو انہاں نو قائم کرو اور جڑا بندہ بلائے ختم نبوت دے تحفظ واسطے جڑا بھی بلائے او دے نال چلو او دی آواز تے لبیک کہو او دا ساتھ دیو اے میرا اج دا پیغام ہے 40 لاکھ پاکستان دے اندر قادیانی نے 40 لاکھ اور 2018 دا سروے وے تازہ ترین نہیں ہن کنے نے تازہ کوئی معلومات نہیں 2018 آج تو 3 سال 2.5 سال پہلو ملک پاکستان دے اندر اتنی تعداد سی پنجاب دی ایک بستی او پتر بہ جو تسی کتھوں آئے اور گل سنو بہ کے کدھر چلنا تو ہے ویکھو دوجا کام نہ ہوئے کدھر پنجاب دا ایک ضلع ہے چنیوٹ پتہ ہے نا تو چنیوٹ دی دا ایک قصبہ ہے چناب نگر جدا سابقہ نام ہے ربوہ چناب نگر دریا چناب دے کنارے تے ایک بستی ایک قصبہ ایک بستی صرف ایک بستی دے اندر 3.5 لاکھ مرزائی رہی ہے 3.5 لاکھ قادیانی تو جدوں وہ دے منن والیاں دی تعداد اتنی
او دے پیروکار اتنے، تو پھر عقیدہ ختم نبوت دے بیان دے اندر انہاں دا رد بھی کیتا جائے گا۔ گل سنیو، یہ سارے جدی پشتی قادیانی نہیں، پیو دادے تو قادیانی مرزائی احمدی نہیں، انہاں دے وچوں بہت بڑی تعداد غالباً اکثریت یا اسی بڑے بھی رعایت کران گے تے 50-50 تقریباً ادھے قادیانی اس وقت پاکستان چ او نے جنہ دے والدین سنی مسلمان سن، اہل توحید سن، اہل سنت سن، اور انہاں دیاں نسلاں کسی نہ کسی مجبوری، کسی نہ کسی خواہش، کسی نہ کسی ضرورت، کسی نہ کسی فتنے دی وجہ تو مرزائی بنے، قادیانی بنے، بچیاں بھی بچے بھی بہت بڑی تعداد دے اندر جنہاں نے اسلام چھوڑیا۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ ساڑیاں سستیاں، ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں، ساڑیاں آپس دیاں لڑائیاں، ساڑیاں کھینچا تانیاں، اور ساڑا لوگاں نو، نوجواناں نو، بچیاں نو، اپنیاں نسلاں نو اس فتنے تو آگاہ نہ کرنا اتنا بڑا وبال کہ لکھاں دی تعداد دے اندر سنیاں مسلمانہ دے بچے مرزائی بنے، قادیانی بنے۔ حضرات کوئی کسی جناب تعلیمی ادارے دی ڈگری دی وجہ تو بہک گیا، کوئی کسی لڑکی دی وجہ تو بہک گیا، کوئی یورپ دے ویزے دی وجہ تو بہک گیا، کوئی نوکری دی وجہ تو بہک گیا، اور کوئی پھسلیا تے بہک گیا اپنی مجبوری تے غربت دی وجہ تو۔ حضرات مرزائیاں قادیانیاں نے ہسپتالاں دے باہر اپنے بندے بڑے مخصوص انداز نال اوتھے انہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں، مقرر کیتے۔ کوئی مجبور مسلمان جدے کول آپریشن، اور کیونکہ ساڑھے کول ایسے کیس آئے، میں خود ایک شخص نو فیصل آباد ملیا اور انہوں نے سارا اپنا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی ساڑھا علاج کروایا گیا فری، انہوں نے کہا ساڑھی ایک ادارہ ہے، ساڑھا ایک NGO چل رہی ہے، اسی غریباں نال تعاون کرنے ہیں، فری علاج کروا کے دیاں گے۔ فری علاج کروایا، پھر دعوت تے بلایا، سانو چھٹی ملی ہسپتال چوں، گھر کھانا پکایا۔ انہوں نے کہا کدی کتے آ جایا کرو، اسی کدی کتے جان لگے۔ پھر انہوں نے کہا جمعے والے دن آ جایا کرو، اسی جمعے والے دن جان لگے۔ انہوں نے کہا جی یہ ڈش انٹینا جڑی ڈش ہے نا، یہ اتنے ساڈا جناب مرشد، ساڈے مسک دا، ساڈے فرقے دا، ساڈی جماعت دا بڑا رہبر اور موجودہ خلیفہ وہ برطانیہ تو جمعے دا خطبہ دیندا ہے، ساڈے نال بیٹھ کے سنیا کرو، نالے کھانا شانا کھایا کران گے۔ کہندا جی اتنا بہک گئے، اتنا بہک گئے کہ وہی صحیح لگدا سی اور کوئی صحیح نہیں سی لگدا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شخص دے ذریعے اس خاندان نو بچایا اور انہاں دا عقیدہ ایمان بچیا، اور قادیانیت دی حضرات ساری دعوت اور تبلیغ اور انہاں دا خرچ کرنا ادا پول کھلیا۔ تو کوئی مجبوری نال جا رہا ہے، کوئی خواہش نال جا رہا ہے، کوئی یورپ دے ویزے اور یورپ دیاں نوکریاں واسطے جا رہے ہیں۔ حضرات بہت بڑی تعداد دے اندر لوگ ساڑیاں سستیاں دی وجہ تو، ساڑی غیر ذمہ داری دی وجہ تو ایمان تو محروم ہو رہے۔ مرزا قادیانی دی زبان تو نہ اللہ دی عزت محفوظ، انبیاء دی عزت تے حملہ کیتا اور صحابہ کرام دی توہین کی تھی، امہات المومنین دی توہین کی تھی۔ حضرات جس بدبخت نے کیا، اللہ جو رہنا اللہ وہ ہاتھی دا دان دے، جنہیں کیا ہے دوسرے مقام دے کہنا اللہ بجلی ہے۔ اگر مرزا قادیانی دے الفاظ ہو گیا کتابہ جو نہ دکھاوا، حضرات میں مجرم جو چور دی صدا ہو میری صدا، لیکن ملک پاکستان دی اندر دے منن والے دی تعداد دے اندر حیران کن اضافہ ساڑیاں دلان دے دروازے تے دستک دے رہے ہیں۔ مسلمانوں جاگو، مسلمانوں ہوش کرو، مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، تو اڈے ایمان تے عقیدیاں تے سن لگائی جا رہی ہے۔ اور ایسے غیر محسوس طریقے دے نا، مولا عبداللہ صاحب میں وزیر آباد علاقے چ ایک تھان دے تقریر کی تھی، عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت تے مینوں ایک بزرگ بات جو کہنے لگے قاری صاحب ایتھے ہو جیاں گلاں کرن دی لوڑ نہیں سی، ساڈے نال رہندے نے، سانو تے اج تک انہاں نے کچھ بھی سانو تے انہاں اج تک کچھ نہیں کیا، تے ساڈی برادری بھی ہے، اساں بچیاں دتیاں بھی نے تے بچیاں لئیاں بھی۔ حضرات مسلمان دی غیرت، جو بندہ کہے میں اوہی محمد جو پہلو مدینے چ آیا سی، دوبارہ اوہی محمد میری صورت قادیان وچ آ گیا ہے۔ حضرات اس بندے دے منن والیاں نال میرے رشتے بھی ہون، ایسے ذلیل اور لعین بندے دے منن والیاں نال میرا کاروبار بھی ہوئے، اور شیخو پورے
ساڈے اپنے علاقے دے اندر انہوں نے قربانی دے جانوراں دا گوشت سارے مسلماناں دے گھراں چ ونڈیا ہے، مسلماناں نے بخوشی اس گوشت نو قبول کیتا ہے، حالانکہ عیسائی ذبح کرے جانور حلال ہے، یہودی اہل کتاب ذبح کرے اہل کتاب دا ذبیحہ حلال ہے، لیکن مرزائی قادیانی کسے جانور نو ذبح کرے، اللہ دی قسم میں دعویٰ کر رہے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں، میرے نال آ کے کوئی دے تے بحث کرے بات کرے، مرزائی دا ذبح کردہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ مرزائی قادیانی اہل کتاب نہیں، جس قرآن وال انہاں دی نسبت ہے، جس قرآن نو منن دا دعویٰ کر دے نے اس قرآن نو نہیں من دے، بلکہ مرزے دی اپنی کتاب ہے تذکرہ، تذکرہ کتاب دا نام ہے تذکرہ، او دی اندر مرزے نے خود لکھے ہے اے او قرآن ہے جڑا اللہ نے میرے اتے قادیان وچ نازل کیتا۔ اگر مرزائی قرآن کو ماننے کی بات کرے تو یقین کرنا جھوٹ بول رہا ہے، اگر مرزائی کلمہ پڑھے تو یقین کرنا جھوٹ بول رہا ہے، اگر کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو خود مرزے نے لکھا ہے میں ہی وہ محمد ہوں جو پہلے مدینے میں آیا دوبارہ قادیان میں آیا۔ اگر یہ محمد الرسول اللہ پڑھے تو ان کے محمد الرسول اللہ سے مراد تاجدار مدینہ نہیں، ان کے محمد الرسول اللہ سے مراد قادیان کا وہ کانا دجال مرزا قادیان میں، ان کے کلمے کا قرآن کا ان کی اذان کا نماز کا اعتبار نہ کرنا، اور ڈرا نہ کرو، شیر بنو دلیر بنو، یہ ملک پاکستان کملی والے کے غلاموں کا ملک ہے، نہیں پہ بول دے کہو انشاءاللہ۔ ملک پاکستان کے آئین میں کیڑا مہینہ جا رہے ہیں، کیڑا ہے ستمبر تے 7 ستمبر سن 1974 دے اندر جو پاکستان دا آئین فائنل ہویا اور پاس ہویا، 1973 دے اندر اس بات دا فیصلہ ہویا، اور 74 دا جڑا پاکستان دا فائنل قانون بنیا او دے اندر قادیانیاں مرزائیاں نو کافر قرار دیتا گیا، اور ایک فائنل ہویا پاس ہویا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ بول چھڑے آجے یہ جملے یاد رکھنے، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد، پتر ادھر ویکھی میرے بات، کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا، پاکستان دا آئین ہے، قانون ہے، لہذا ڈرن دی لوڑ نہیں، مرزائی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، آئین پاکستان کہہ رہے ہیں، پاکستان دا قانون کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی مرزائی اپنے آپ کو کافر نہ کہے مسلمان کہے تو وہ آئین کا غدار ہے، اور جو آئین کا غدار ہے آئین کے اندر ہی اس کی سزائے موت لکھی ہے۔ جو آئین کا غدار ہو اس واسطے ڈرن دی لوڑ نہیں، ذرا دلیر ہو شیر ہو اور اپنے آپ نو پوری غیرت ایمانی دے نال اس میدان دے اندر کھڑا کر کے تاجدار ختم نبوت دی عزت و عظمت دے پہرے دار بن کے چوکیدار بن کے آئیے اج مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی جو تہاڈے دلاں دے دروازیاں تے دستک دے رہی ہے، اپنے انہاں بزرگاں دے نال قرآن و سنہ موومنٹ دے انہاں شیراں دے نال انہاں یوتھ فورس اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دے اتے مشتمل ہراول دستے دے نال اے نعرہ لگا رہی ہے، اور تہاڈے دلاں دے دروازیاں تے یہ جماعت دستک دے رہی ہے کہ لوگوں آؤ اس بات دا عزم کرو، بالجزم کرو، ارادہ کرو، وعدہ کرو، جان تے چلی جانی ہے، پر جب تک زندہ رواں گے کملی والے دی ختم نبوت دے چوکیدار بن کے رواں گے انشاءاللہ۔ اچھی کہو ذرا انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، مرزائیت مردہ باد، مرزائیت مردہ، مرزا قادیانی مردہ۔ اور کئی ایک جناب مرزا قادیانی بدبخت کہنے لگا او تے عربیاں دا نبی سی میں پنجابیاں دا نبی ہاں، ادھر دھیان کرے آجے میرے وال، کہنے لگا میں پنجابیاں دا نبی نہیں، ضرورت بہ جو کوئی شخص جزاک اللہ، میں کہنے لگا میں پنجابیاں دا نبی، او تے جناب عربیاں دا نبی سی، اگے پتہ کی کہندا ہے میں پنجابیاں دا نبی ہاں، اور میں کہنا ایک نبی انگریز بھی ہونا چاہیے، ایک نبی جناب ہندی زبان والا بھی ہونا چاہیے، سن دیو پے ایک نبی جناب ایک پنجابی بھی ہونا چاہیے، ایک نبی سندھی بھی ہونا چاہیے، ایک نبی پختون بھی ہونا چاہیے، ہر زبان دے اندر اگے پتہ کی کہندا ہے عورتاں وچوں بھی ایک بی بی نبی ہونی چاہیے، ایک نبی بچیاں چوں بھی ہونا چاہیے۔ حضرات نبوت کا مذاق اڑایا گیا،
نبوت کی توہین کی گئی. کہنے لگا وہ عربیاں دا نبی سی میں پنجابیاں دا نہیں. اللہ پتہ کی آندے نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. ہن ترجمہ کراں گا مزہ آئے گا, ٹھنڈ پوے گی, گل سمجھ آ جائے گی. اللہ نے کہا پوری کائنات دے لوگاں واسطے تو کافی. ہن ترجمہ اے جو ہون لگا ہے اللہ کہندے نے عربیاں واسطے سونیاں تو کافی, پنجابیاں واسطے تو کافی, اور سندھیاں واسطے تو کافی, ہندیاں واسطے تو کافی, انگریزاں واسطے تو کافی. پوری کائنات دے لوگ ساریاں بولیاں نو جانن والیاں سارے زمانیاں دے اندر ہون والیاں واسطے تیری ذات کافی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. بزرگاں پتہ کیا نا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی. مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا, دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا. لوڑ نہیں سرین دیتی اُرا پرا جان دی, جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. اللہ اکبر ماشاءاللہ, اللہ زندہ باد, حافظ صاحب زندہ باد ماشاءاللہ. ادھر دل لگاؤ محبت دینا. رب کے ختم نبوت دا سالار آیا. سنا دیا تو جی مہر صاحب سنا دیا. سبحان اللہ. اللہ تھوڑے چوچیاں چ برکت پائے. آمین راؤچی کہہ دے آج. حافظ نو سمجھ لگ گئی ہے میں کی آکھے. سبحان اللہ. ذرا پڑھو سبحان اللہ. اے ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں ہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا, نواں ہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. میں کیوں نہ قربان جاواں پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں, اے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں. پر فروغ والیو پر روڑاں نو کلمہ, اوے روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. جہاناں دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا. یہ ہے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے صحابہ یار راتی کسی نے کوئی چنگا جہا خواب آیا ہے اپنا خواب تے سناؤ. کوئی خواب آیا کسی نے چنگا رات خواب آیا تے خواب بیان کرو. صحابہ کرام نے خواب دسنے, اللہ دے رسول علیہ السلام نے تعبیر بھی کرنی اور نال محبوب کائنات نے تعلیم دینی. فرمایا میرے صحابہ ذہبت النبوہ, ذہب النبوہ وبقیت المبشرات, ذہبت النبوہ وبقیت المبشرات. نبوت دا سلسلہ جا چکے ہو, نبوت دا سلسلہ ختم, لیکن مبشرات بقایا ہیں. اللہ کے رسول ما ہی المبشرات یا رسول اللہ, وہ مبشرات کیا ہیں, وہ خوشخبریاں کیا ہیں. اللہ دے پیغمبر فرما دینے الرؤیا الصالحہ, چنگے چنگے خواب, اچھے خواب اے مبشرات نے. اور خواب جڑا نا خواب نبوت دا 40واں حصہ ہے. خواب نبوت کا حصہ خاصا. فرمایا اب نبوت جا چکی لیکن مبشرات بقایا ہیں, خواب اچھے خواب بقایا ہیں. حضرات اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب لوگوں کو اچھے خواب تو آ سکتے ہیں, اب لوگوں کو القاء اور الہام تو ہو سکتے ہیں, اب لوگوں کو جناب اللہ کی طرف سے اشارے اور خواب آ سکتے ہیں, خوشخبریاں اشاروں میں مل سکتی ہیں. لیکن اب قیامت تک کسی بندے کے اوپر وحی, یہ عقیدہ بنا ہن قیامت تک کسی تے وحی